بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیت کے مسائل۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، اسے صرف دنیا ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی، اسے بس عورت ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ نفلی روزہ کسی وقت کسی بھی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر میرا روزہ ہے۔ کسی اور دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حلوہ تحفہ آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو لاؤ، میں صبح سے روزے سے تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سحری اور افطاری کے مسائل۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت بلال رات کو سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک اذان نہ دے دی جائے، اس لیے کہ ابن ام مکتوم اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء اکرام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو داؤد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں اخلاق نبوت سے ہیں: روزہ جلدی افطار کرنا، سحری دیر سے کھانا، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھنا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ سحری کھاتے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت
پوری کر لے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوران سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہوں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹے کے بعد غروب ہو تو روزہ بھی 1 گھنٹے کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کیا جائے گا۔ اسی طرح سحری کا وقت کا تعین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ تازہ کھجور، خشک کھجور، پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے۔ نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے۔ اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تھے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ روزہ افطار کرتے ہوئے درج ذیل دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب روزہ افطار فرماتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے، پیاس ختم ہوتی ہے، رگیں تر ہو جاتی ہیں اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا اور روزے دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ روزہ افطار کروانے والے کو درج ذیل دعا لازمی دینی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے یعنی روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا دیتے، روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے دعا دیتے تھے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔